السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ صلاۃ و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا اور سلام و سلام کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں ہے، رسول کا حکم اور حدیث یوں ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، قال ابو بکر کذا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یوں کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی اور اس کے مقابلے میں ایک شخص نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول پیش کر دیا، حدیث یوں ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یوں فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی سخت غصے میں آ گئے، ناراض بھی ہوئے اور فرمایا، اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال ابو بکر، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور تم آگے سے یہ کہتے ہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد آگے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا گیا، عبداللہ بن مسعود ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے، خشیت ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء، تم نے اتنا گناہ کیا ہے، اتنا جرم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کو لا کر مجھے خطرہ ہے کہ ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء، کہ کہیں ایسا نہ ہو اس تمہارے کہنے اور جرم کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائے کہ اس میں تمہیں تباہ برباد کر دیا جائے۔ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد، حکم آ جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور حکم آ جانے کے بعد پھر اس کے مقابلے میں بڑی سے بڑی ذات، بڑی سے بڑی شخصیت، بڑی سے بڑی بات بھی اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرنا اور خیال کرنا کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور کو مقدم نہیں کرنا، کسی اور کو اس کی اہمیت نہیں دینی،
اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الحدیث کے متعلق فرما دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خیال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. اس آیت کا اگرچہ براہ راست تعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہو تو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو. لیکن قرآن ہے، قیامت تک کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو زندگی تک، مگر وہ آواز در حقیقت ان الفاظ کی ہوا کرتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا کرتے تھے. وہ آواز ہوا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی. آواز فضا میں ختم ہو جاتی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ الفاظ جو کہے جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. جب یہ ختم ہونے والی، فضا میں تحلیل ہو جانے والی آواز کی یہ اہمیت اور مقام ہے کہ اس آواز سے کسی آواز کو اونچا نہیں کیا جا سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی کسی اور کے الفاظ کو اونچا نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور کے الفاظ کو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے اونچا کر دو، کسی اور کے قول کو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے زیادہ اہمیت دے دو، کسی اور کے عمل کو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل سے زیادہ اہمیت دے دو. ایسا تم نے ہرگز نہیں کرنا ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا. بالخصوص جب کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، کسی عقیدے میں اختلاف پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلے میں، کسی عقیدے میں، کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس وقت کسی ذات اور شخصیت کو معیار نہیں بنانا ہے. تمہارا اختلاف ختم ہوگا تو کیسے کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آؤ. یعنی وہ اختلاف ختم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث سے ختم ہوگا. اس کے سامنے اس کو پھر پیش کرنا ہے. اب اللہ اکبر، اندازہ لگائیے صحابہ کرام کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سفر حج میں جا رہے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے، اور سفر کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی آخری دنوں میں آ کر سفر کی نماز کو مکمل پڑھنا شروع کر دیا. وہ سفر میں بھی 4 رکعت والی نماز کو پورا کر کے 4 ہی پڑھا کرتے تھے. جب اللہ نے اصل حکم 4 کر دیا تو لہذا 4 ہی پڑھنی چاہیے. یہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی کہ وہ نماز کی قصر نہیں کرتے تھے، 2 رکعت نہیں پڑھتے تھے سفر میں، بلکہ 4 کو پورا کر کے ہی پڑھا کرتے تھے. اور وہ بھی سفر حج میں جا رہے ہیں، وہ نماز پوری پڑھتے ہیں. حالانکہ کون ہے؟ خلیفہ وقت، امیر المومنین ہے. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے دور میں قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے، ان کے ماتحت ہیں. لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے، قصر کیا کرتے تھے. اور عثمان 4 پڑھا کرتے تھے. کسی شخص نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ عثمان تو 4 پڑھتے ہیں اور آپ 2 پڑھتے ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ 4 پڑھیں، کہ عثمان امیر ہے، خلیفہ ہے، وہ 4 پڑھتے ہیں، آپ بھی 4 پڑھا کریں. آپ کیوں سفر میں 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ما كنت لأدع سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، کہ میں کسی ایک کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. عثمان رضی اللہ عنہ کوئی معمولی ذات اور شخصیت نہیں، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے
سنت کے مطابق سفر کے اندر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. اور بتایا تو کیا بتایا کہ میں کسی کے کہنے پر، مقصد کسی کے کہنے کا یہاں کون مراد؟ عثمان رضی اللہ عنہ، کہ ان کے کہنے پر بھی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، حج تمتع، حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں الگ الگ احرام کھول کر دوبارہ باندھتا ہے، حج کا منع کر دیا. مگر ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حج کرنے کے لیے آئے، حج تمتع کیا، اکٹھے ایک ہی سفر کے اندر دونوں کو اکٹھے ادا کیا، حج کو بھی اور عمرے کو بھی. پوچھنے والوں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن عمر ما تقول فی حج تمتع، آپ حج تمتع کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا متعنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمتع، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا تھا، اب بھی حج تمتع کریں گے. اکٹھے ایک ہی سفر میں ہم نے ان دونوں عبادتوں کو ادا کیا تھا، اب بھی اسی طرح حج تمتع کریں گے. اب اس پوچھنے والے نے کہا کہ ان اباک ینہا، اے عبداللہ آپ کے والد یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ تو اس سے منع کرتے ہیں، انہوں نے تو روک دیا. اب سوچئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، خلیفہ وقت بھی ہے، اولی الامر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی معمولی ذات اور شخصیت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اس قدر عظیم شخصیت آج کائنات کے اندر، بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا محدث، بڑا سے بڑا ولی اللہ جتنا بھی ہو جائے، لیکن وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے برابر ہو سکتا نہیں ہے. مگر ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا گیا آپ کے یہ والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منع کرتے، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، ان الشریعۃ نزلت علی محمد، اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت وہ محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے، میرے باپ عمر بن خطاب پہ نازل نہیں ہوا ہے. امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں میرے باپ عمر بن خطاب کی اتباع اور پیروی کی جائے گی، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا جائے گا. کیا ثابت اور معلوم ہوا کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان آ جائے تو پھر اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت، اس کے قول کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اتباع اور پیروی کرنی ہے تو کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیو، ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے ایسے موقع کے اوپر کہ جب ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، اللہ کا فرمان آ جائے، اور دوسری طرف کسی بھی امتی کا قول آ جائے، فرمان آ جائے، اس کا مذہب آ جائے، اس کا عقیدہ آ جائے، تو ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وہ کس چیز کی اتباع کرے؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے یا کسی اور کی کرے. ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ اکبر. اب ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں. رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے. اپنے حجرے میں کھڑے ہو کر، چھوٹا سا حجرہ تھا، تھوڑی سی جگہ تھی نماز پڑھنے کی، ساتھ بستر تھا، کوئی بیڈ نہیں تھا، چارپائی نہیں تھی، ایک گدا تھا چمڑے کا بنا ہوا، اس کے اندر کھجور کا ریشہ ڈالا ہوا تھا، تھوڑی سی جگہ اونچی بن جاتی تھی اس گدے کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ اسی پر لیٹا کرتے تھے. عائشہ سوئی ہوئی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تہجد اور قیام شروع کر دیتے. رات کا قیام بڑا لمبا ہوتا تھا. بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے والی جگہ پر آ جاتے تھے. سویا ہوا بندہ ہے، اس کو تو نہیں پتا چلتا، تھوڑی سی جگہ تھی، پاؤں بستر سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے والی جگہ پر آ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے ہیں، جب سجدہ کرنے کے لیے آتے، وہ سجدے والی جگہ کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں رکھے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ لگاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے
پاؤں پر وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی، پاؤں اکٹھے کر لیتی، بستر پہ رکھ لیتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ سجدہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کئی دفعہ ایسے ہوا، اور ایسا ہوا کرتا تھا، ہاتھ لگاتے وہ اپنے پاؤں کھینچ لیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے، پھر بھی ایسا ہو جاتا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت اور معلوم ہوا اس واقعے سے کہ اگر نماز کے دوران خاوند اپنی بیوی کو یا مرد کسی عورت کو غلط جذبات کے تحت نہیں، غلط سوچ کے ساتھ نہیں، غلط ذہنیت کے ساتھ نہیں، کسی ایسی مذہبی ضرورت کے تحت، دینی ضرورت کے تحت اگر ہاتھ لگا دیتا ہے، اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامہ، اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے، صرف پڑھائی نہیں کرتے تھے بلکہ پڑھایا بھی کرتے تھے۔ اذا رکع، جب رکوع کرتے اس کو بٹھا دیتے، اور سجدہ سجدہ کرتے اس کو بٹھا دیتے، جب کھڑے ہوتے اذا قام رفعها، پھر اس کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی ہے، اس کے نماز کی حالت میں اٹھانے میں، بٹھانے میں اور اٹھا کر رکھنے میں ہاتھ بھی لگ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ٹوٹتی نہیں تھی، نماز ٹوٹتی نہیں تھی۔ سنا ہوگا آپ نے واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور مکہ کے کافر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ کے دور ہے۔ ابو جہل کہتا ہے تم میں سے کون ہے فلاں قبیلے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، وہاں سے جا کر اونٹ کی اوجڑی اور اس کا جو غلیظ ساز و سامان ہے، آنکڑیاں وغیرہ، وہ اٹھا کر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا کر رکھ دے۔ اذا سجد، جب یہ سجدے میں جائیں، ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا، وہ گیا اور اس نے وہاں سے جا کر وہ گن سے بھری ہوئی اوجڑی، غلازت سے بھری ہوئی اوجڑی، آنکڑیاں اور اس اونٹ کی بچے، اونٹنی کی بچے دانی، وہ سب کچھ اٹھا کے لایا۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اور گردن کو اس کو رکھ دیا۔ وزن اتنا تھا، بوجھ اتنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکے۔ لیکن اس وقت مکہ کے سردار سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی کسی کو جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہٹا دے۔ کسی نے دیکھا، جا کے بہت بتایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جا تسعى دوڑتی ہوئی آئی اور دیکھا کہ میرے والد، میرے بابا وہ سجدے کی حالت میں یوں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کافروں نے اتنا غلیظ بوجھ آپ کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس کو دھکیلا، اس کو ہٹایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی۔ تو اب اس دھکیلنے میں، اتارنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کے ہاتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے، ان کے ہاتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، نماز توڑی نہیں، وضو نہیں توڑا، وضو دوبارہ نہیں کیا، اسی طرح ہی اس نماز کو مکمل کیا۔ یہ واقعہ اپنی جگہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر بیٹی ہے اور باپ کو ہاتھ بھی لگ جاتا ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ اور اگر مرد ہے وہ اپنی نواسی کو یا اپنی بیوی کو اس طرح ہاتھ لگا دے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں آتے ہوئے آپ کو آپ کی کوئی چھوٹی بچی مل جاتی ہے، کوئی چھوٹی بہن مل جاتی ہے، کوئی نواسی، کوئی دوتی، کوئی پوتی مل جاتی ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، چلو بیٹا تم گھر چلو، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، وضو کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی اب غور کیجئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے امام ہے بہت بڑے، اور ان کی ایک فقہ ہے، ان کا ایک مسلک بھی ہے، ان کا ایک مذہب بھی ہے، ان کے پیروکار بھی ہے اور ان کے متبعین بھی ہے، مقلدین بھی ہے، فقہ شافعی کی اتباع اور پیروی کرنے والے۔ اب امام شافعی کے قول کے مطابق اگر کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو ہاتھ لگا دیتا ہے، ذہنی جذبات جس طرح کے بھی ہو، جب ہاتھ لگا دیا بس ٹچ ہونے کے ساتھ ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ چاہے باپ ہے وہ بیٹی کو سر پہ ہاتھ پھیر دے، بیٹا ہے وضو کرنے کے بعد گھر سے نکلا، ماں بیٹھی ہوئی تھی، ماں میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ ہاتھ کرتا ہے
ہے، سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے ماں کے ساتھ اور وہ چل پڑتا ہے، تو کسی بھی انداز میں کسی بھی مرد اور عورت، چھوٹا ہے یا بڑا، اور عورت بھی چھوٹی ہے یا بڑی، کسی بھی رشتے اور تعلق کے باوجود وہ اگر ہاتھ لگاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو بولے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی کا یہ قول. باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرے، خاوند بیوی کو اس طرح ہاتھ لگائے، یا بیٹا ماں کے ساتھ ہاتھ ملا لے، نانا آتے ہوئے توتی نواسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، کسی بھی انداز میں تھوڑا سا بھی، وہ مرد ہے عورت جتنا بھی رشتہ کیوں نہ ہو، جس انداز کے بھی جذبات اور پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، بس جب ہاتھ ٹچ ہوا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. میرے بھائیو، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ سن چکے ہیں. اس موقع کے اوپر ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو وہ امام شافعی کے قول کو اختیار کرے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مد نظر رکھے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ہاتھ لگایا، نماز پڑھتے رہے، نماز بھی نہیں ٹوٹی، وضو بھی نہیں ٹوٹا، وضو دوبارہ نہیں کیا. امامہ کو اٹھاتے، پھر بٹھاتے، پھر اٹھاتے، اس دوران ہاتھ رکھتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز کو توڑا، نہ نماز کو روکا، نہ نماز کو ختم کیا، نہ وضو کو دوبارہ کیا کہ اسی طرح ہی نماز پڑھتے رہے کہ وضو ٹوٹا نہیں ہے. مگر امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ اس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام شافعی کی بات کو مانے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے. رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت سے لے آئے، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں صحیح عقیدے کے ساتھ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ فرض ہے رمضان مبارک کا، اور آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا پینا اور روزے کے خلاف کوئی عمل کرنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جان بوجھ کر کھانے سے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے پی لے، پتہ نہ چلے، یاد نہ ہو، کھا لے پی لے، روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اکل او شرب ناسیا فلم یفطر، کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے یا پی لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ایک روایت میں فلا کفارۃ علیہ، اس پر کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں. جب روزہ نہیں ٹوٹا تو کفارہ بھی نہیں ہے، روزہ صحیح ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما دیا، بل رزق رزقہ اللہ تعالی، یہ تو ایک رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھولے نے اس شخص کو کھلا دیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. مگر جامع ترمذی کے اندر اسی باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے یا بھول کر پی لے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر قضا اور کفارہ بھی. اب اندازہ لگائیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی امام نہیں ہے. انہیں امام اہل مدینہ کہا گیا، امام المدینہ کہا گیا، اور بہت ہی سنت کے خود بھی پابند تھے اور سنت کی پابندی کی تلقین بھی کیا کرتے تھے. مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے. موطا امام مالک حدیث کی کتاب لکھی، بہت بڑے محدث ہیں، اور تدوین حدیث کے اندر موطا ان کی پہلی کتاب ہے جسے تدوین کیا گیا باضابطہ طور پر. لیکن اس کے باوجود یہ روزے کے اندر بھول کر کھا لینے سے پی لینے سے ان کا قول یہ ہے کہ وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ ہم میں سے بھی عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھول کر کھانے سے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آ گیا کہ ایسا شخص جو بھول کر کھا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. مگر امام مالک کیا فرماتے ہیں کہ بھول کر کھا لینے سے پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک مومن اور ایک مسلمان کا کیا حق بنتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کی بنا پر، اس قول اور فقہ کے ان کے اجتہاد کی بنا پر وہ یہ سمجھے کہ بھول کر کھانے سے پینے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمان کو مد نظر رکھے؟ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
ایک مومن اور مسلمان کی. اللہ اکبر. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ رعل اور ذکوان کے کچھ لوگ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی. مختصر کر رہا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کرتے ہوئے ایک مہینہ پورا قنوت کی ہے, صبح کی نماز میں بھی, مغرب کی نماز میں بھی. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ پانچوں کی پانچوں نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت کیا کرتے تھے, ان کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے. اللہم علیک برعل و ذکوان, اے اللہ تو ان کو خود ہی کافی ہو جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ ان کے لیے بد دعائیں کی.